ہماری زندگی کی ساری مصیبتیں ہماری خود لائی ہوئی ہیں. یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور میں اس پر آپ کو اب دو باتیں ایسی بتاؤں گا کہ آپ حیرت کے سمندر میں ڈوبتے چلے جائیں گے. عرب کا ایک میں نے کلپ سنا ہے ایک عرب عالم کا، انہوں نے اس میں بڑی تفصیلی گفتگو کی. میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور میں بھی اس وقت حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری مصیبتیں ہم نے خود اپنے ارد گرد اکٹھی کی ہیں، اس کا اور کوئی ذمہ دار نہیں ہمارے اپنے علاوہ. دیکھیں، جو روزمرہ زندگی کے اندر آپ اپنے الفاظ بولتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یا آپ جو کسی دوسرے پر تنقید کر کے یا طنز کر کے جو کسی غیر کے بارے میں اپنے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کرتے ہیں، یہ الفاظ واپس آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو اپنے لیے بولے جاتے ہیں. اور مایوس کن الفاظ کہ نصیب ہی ایسے ہیں اور نصیب اچھے نہیں ہو سکتے، حالات ایسے ہی ہیں، اسی میں جینا ہے اور ایسے ہی رہنا ہے، ہمارے کہاں اتنے نصیب، ہمارے کہاں اتنے، ہماری لک کہاں اتنی اچھی کہ ہمیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور ہم کہاں اتنے وہ، اور ہماری تو زندگی ایسی ہے، بس تنگ ہو کے رہ گئی ہے، اسی میں مر جانا ہے، اسی میں ایسے ہی رہنا ہے. یہ الفاظ جو اپنے بارے میں بولے جاتے ہیں، یہ الفاظ گلے پڑ جاتے ہیں انسان کے، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اپنے الفاظ گلے پڑے ہیں. میں اس پر آپ کو دلیلیں دوں گا آگے ایک دو، لیکن میں پہلے ذرا آپ کو مثال دے دوں. اسی طرح اولاد کے بارے میں جو کوسے ڈالے جاتے ہیں ماں باپ کی طرف سے ان کی کسی بھی ناگواری جب ان سے پیش آتی ہے، تو یہ نکمی اولاد ہے، نالائق اولاد ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اس سے یہ نہیں ہوگا، اس سے یہ نہیں ہوگا، اس سے کہاں ہونا ہے، اس کے بس کا کہاں ہوگا. اولاد کے اندر وہ چیزیں سرایت کر جاتی ہیں، وہ ناکمی اور نالائق نکل آتی ہے. تیسرے کے بارے میں بات کرنا ہے کہ یہ فارغ آدمی ہے، یہ نالائق آدمی ہے، نکما آدمی ہے، یہ بالکل بیکار ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وہ وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو پار کر دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں، آپ کی طرف وہ الفاظ واپس آ جاتے ہیں. اس پر میں آپ کو پہلی دلیل دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، ایک بیمار آدمی کی عیادت کے لیے گئے، اور اس کی جب عیادت کی اس کو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تمہیں اللہ شفا دے گا. تو اس نے کہا کہ ایک بخار ہے جو ایک بوڑھے شخص میں داخل ہوا ہے، اس کو قبر میں اتار کے چھوڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اذن نعم، کہ پھر ایسا ہی ہوگا جو تم نے کہہ دیا. یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو کیا خدشہ ظاہر کیا تھا؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو جواب میں جو یوسف علیہ السلام گم ہو گئے اور واپس نہیں پہنچے، تو کہانی کیا تھی؟ اکلہ الذئب، کہ اس کو کیا کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا. تو اسی لیے آپ کے اپنے الفاظ جو آپ نے اپنے بارے میں بولے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں بولے ہیں، اپنے حالات کے بارے میں بولے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں بولے ہیں، اپنے روزگار کے بارے میں بولے ہیں، اپنی صحت کے بارے میں بولے ہیں، اور آپ نے اپنی ہر، یعنی جو اپنے مجھ سے متعلقہ چیز کے بارے میں بولے ہیں، وہی الفاظ عملی طور پر اکٹھے ہو کر آپ کی ارد گرد جمع ہو چکے ہیں. آپ اس چیز کو مانیں اور مانیں گے. آپ اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالیں، آپ یقین کریں کہ آپ خود اس چیز کو مانیں گے کہ آپ نے جو الفاظ بولے تھے وہی آپ کے ساتھ عملی طور پر آپ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں. اسی طرح کہیں پر جاتے، جسے کہتے ہیں نا بدشگونی، نیک فال، یعنی نیک فال رکھے ہر چیز کا، یعنی انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اللہ سب اچھا کریں گے. کہیں آپ جانے لگے ہیں یہی سوچیں کہ بہت اچھا ہوگا، سب کچھ بہتر ہوگا. ہمارے ہاں ایسے لوگ عقل مند سمجھے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں، جو ایسی بدشگونیاں کرنے والے ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور بعد میں وہ ایسا ہو جاتا ہے، جس پر وہ مزید اس چیز کو بڑے ہی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا ایسا نہ ہو جائے، ہو گیا نا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا یہ ایسے ہوگا. حالانکہ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت نحوست کی بات ہے کہ آپ نے ایسے منحوس الفاظ ادا کیوں کیے تھے جس کی وجہ سے یہ الفاظ گلے پڑ گئے. سمجھ آئی؟ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ ایسے الفاظ، ایسی باتیں کر دینا کہ جو بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں. تو لہٰذا نیک فال رکھیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اب بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ہی اچھا اللہ سے گمان کر لے، اللہ ویسے ہی کرتے ہیں. یقین کریں اس بات کو اس طریقے سے جب میں نے سنا تو مجھے خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا، اور میں نے جب اپنی زندگی پر نظر دوڑائی تو مجھے میرے حیرت کے جھٹکے لگے کہ یار واقعی جو لفظ منہ سے نکلے تھے وہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں سامنے وہ عملی طور پر وہ چیزیں ساری سامنے کھڑی تھیں. لہٰذا آج سے اپنے الفاظ درست کر لیں،
اچھا اور پر امید جملہ بولیں، اچھائی والا جملہ بولیں، اللہ سے نیک گمان رکھیں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اور کسی کے اوپر طنز نہ کریں اور کسی کے بارے میں اچھا جملہ بولیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے کہا تھا او مفلس، اور بھکاری، 40 سال کے بعد وہ لفظ میرے پر واپس لوٹا اور میں بھکاری بن گیا۔ انسان کی اپنی زندگی میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان نے کسی کو بولے ہیں، یا اپنے لیے بولے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے بولے ہیں، وہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ایک چیز ہے جس کو آپ اگر آج سے آپ اپنے کلام کی اصلاح فرما رہے ہیں، اپنی زبان کی اصلاح کر لیں، کہتے ہیں احفظ لسانک لأن البلاء موکل بالمنطقی، اپنے زبان کی حفاظت کرو کیونکہ مصیبت جو ہوتی ہے وہ گفتگو کے ساتھ نتھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا ہے، انسان بول دیتا ہے اور پھر وہی چیز عملی طور پر اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ آج سے اپنے الفاظ درست کر لیں، آپ کے حالات درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے الفاظ آپ بولیں گے ویسے آپ کے حالات اور زندگی بننی شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جو لوگ اچھے کی امید رکھتے تھے وہ جس بھی حالات میں تھے آج وہ اچھے ہو چکے ہیں یا اچھے ہو رہے ہیں، اور جو لوگ بدشگونیاں اور مایوسیوں والی باتیں کرتے تھے وہ آج بھی مایوس کن حالات میں ہیں اور برے حالات کے اندر جی رہے ہیں۔ لہذا الفاظ درست کریں، احفظ لسانک لأن البلاء موکل بالمتقین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔